اتنا یاد رکھو یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو غم حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، خصوصاً علی نبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وظالمیہم وغاصب حقوقہم من یوم ظلمہم الی ابد العابدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عشرہ محرم الحرام، اور ہم نے جو اپنے لیے موضوع منتخب کیا اور جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت کے پیش نظر، وہ ہے موت، تیسری دنیا یا تیسرا عالم، جس کو عالم الموت، عالم القبر، عالم البرزخ بھی کہتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم نے جب بات کی تو بڑا ہی وسیع موضوع، عشرہ محرم الحرام، اور ہم نے اس میں اپنے لیے جو موضوع گفتگو چنا اور جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ موت ہے، یا تیسری دنیا اور تیسرا عالم ہے، عالم قبر، عالم موت اور عالم برزخ ہے۔ ایک بڑا طولانی اور تفصیلی موضوع، اور بہت انٹرسٹنگ بھی اس لیے کہ انسان نے وہاں جانا ہے، اور جہاں انسان جانا چاہتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تاکہ جان لے، اور پھر جب وہاں پہ جائے تو اس کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہو۔ بلکہ اللہ نے جو عظیم ترین نعمت انسان کو دی ہے، یعنی عقل انسانی، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب جان لیا کہ جہاں جانا ہے وہ جگہ کون سی اور وہاں کی ضروریات کون سی ہیں، تو اس جگہ کی تیاری بھی کرو اور ضروریات بھی اکٹھا کرو، تاکہ وہاں جا کر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہ جگہ جس پہ ہم نے جانا ہے، اس کی ایک کہہ لیجیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم نے جہاں جانا اس کو جان لیا اور وہاں جانے کی تیاری بھی کر لی اس کی ضروریات کے مطابق، بٹ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ چاہیں تو وہاں کی ضروریات وقت سے پہلے وہاں پہنچا سکتے ہیں، آپ وہاں پہنچا دیجئے، اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی ساری جو اس وقت کی ضروریات کی چیزیں پہنچائی گئی ہیں وہ سیو پڑی ہوں گی، صرف سیو ہی نہیں ہوں گی،
محفوظ ہی نہیں ہوں گی بلکہ آپ کا استقبال بھی کریں گی، اور وہاں کے تمام ہولناکیوں اور تکالیف سے بچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہر لمحہ موجود بھی ہوں گی، آپ کی پروٹیکشن بھی کریں گی، آپ کو گائیڈ بھی کریں گی، یہاں تک کہ دربار خداوندی میں جب آپ کھڑے ہوں گے وہاں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گی وہ چیزیں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے صالح اعمال کی صورت میں وہاں خالق کی بارگاہ میں بھی آپ کی سفارشی بن کے کھڑی ہو جائیں گی، آپ کی سفارش کریں گی۔ اس لیے ہم نے اس تیسرے عالم کو، اس تیسری دنیا کو، موت کی دنیا کو اپنا موضوع قرار دے دیا تاکہ ہم اس عالم کے بارے میں ذرا اس عالم کی سیر کرتے ہیں، اور ہم یہ تو نہیں کرتے کہہ سکتے کہ ہم اس عالم کو ڈسکور کرتے ہیں، دس از آلریڈی ڈسکورڈ۔ تعلیمات اسلام اور قرآن مجید اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین میں اس پورے عالم کی تمام طول و تفصیل بتا دی گئی ہے، البتہ ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے کہ ہم اس عالم کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کیسے جانتے ہیں۔ اس ریڈنگ کا آغاز میں ایک واقعے سے کرنا چاہتا ہوں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات جو کتب میں ملتی ہے اور جو حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میری ایک دعا قبول ہو جائے گی، یعنی مجھے یہ کہا جائے کہ آپ مثال کے طور پہ اگلی اب جو بھی ایک دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی، تو آپ جانتے ہیں امام خمینی نے کیا کہا؟ میں اپنے بارے میں کون سی دعا کروں گا؟ اچھا چلے امام خمینی کے بارے میں ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں، پہلے میں اور آپ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے یہ گارنٹی مل جائے، یہ شورٹی مل جائے کہ اب ہم جو دعا مانگیں گے ہمیں جو ہے وہ گارنٹی اور یقین دہانی کرا دی جائے کہ ابھی آپ جو دعا مانگنے جا رہے ہیں وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی، تو واٹ از موسٹ امپورٹنٹ کہ جس کو ہم دعا میں مانگنے جا رہے ہیں؟ اور یہ بڑا پریکٹیکل سوال ہے، ہر بندہ اپنے حساب سے اپنی زندگی کی پرائرٹیز کے حساب سے سوچے کہ میں اپنے لیے جب ایک دعا فار شور قبول ہونے جا رہی ہو تو اپنے لیے کیا مانگنے جا رہا ہوں، کیا مانگوں گا؟ صحت، کاروبار، زیارت اربعین، حج و زیارات، ماں باپ کی خدمت، یا کوئی اور؟ ظاہر ہر انسان کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یقین ہو کہ میری ابھی میں ایک دعا قبول ہو جائے گی اور مجھ سے کہا جائے وہ ایک دعا مانگو، تو میں اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کروں گا، میں خالق کائنات سے دعا کروں گا پروردگارا میرا خاتمہ بالخیر فرما اور حالت ایمان میں موت نصیب فرما، اس لیے کہ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر مجھے ڈر نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ میں خوش ہوں کہ میری اگلی دنیا اور میری ہمیشہ کی دنیا سنور گئی ہے اور مجھے وہاں کسی خطرے سے سامنا نہیں کرنا پڑے گا، چونکہ میں تو اپنے ایمان کو بحفاظت و سلامتی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں گا۔ اس امام خمینی کے جملے نے ہمیں بڑا متوجہ کیا ہے کہ کتنا ضروری ہے ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف باللہ، عرفان کی بہت بڑی منزل پہ فائز انسان جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل ڈالا ہے اور حکومت علوی کی دوبارہ سے بنیاد رکھی ہے، اتنا کچھ زندگی میں ملا مگر کہتے ہیں ایک چیز مل جائے تو سمجھوں گا سب کچھ مل گیا۔ اسی چیز کو ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی دعاؤں میں ہم دیگر الفاظ کے اندر یا دیگر مفاہیم میں پڑھتے ہوتے ہیں، اور وہ چیز جو مجھے مل جائے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں، وہ چیز کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر مجھے یہ چیز مل جائے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا اور حالت ایمان میں موت آ جائے گی تو پھر میں سمجھوں گا میں کامیاب ہوں۔ اچھا چلیے اب ہم متوجہ ہو گئے کہ ہمیں تھریٹس ہیں موت کے عالم میں، اور تھریٹ بھی ہمارے ایمان کے اوپر ہیں اور تھریٹ بھی ہمارے خاتمہ بالخیر کے اوپر ہیں، تو ان تھریٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اب اپنی تیاری کرنی ہوگی۔ ایک سوال یہاں یہ آتا ہے کہ یہ جو موت کا مرحلہ ہے یہاں اتنی ساری مشکلات ہوتی ہیں، اور ان مشکلات میں سے ایک مشکل جس کی طرف مختلف روایات میں بھی تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو سالم لے جائے، بحفاظت لے جائے، اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ لے جائے، یہ نہ اس کا ایمان جہاں اس سے گم ہو جائے اور وہ حالت ایمان قائم نہ رکھ سکے اور اس کے اوپر موت آ جائے۔ تو یہ مرحلہ مشکل کیوں ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کروں اس مرحلے کی دو مشکلات، دو وجہ سے موت کے عالم میں حالت ایمان یا ایمان کی دولت خطرے میں ہوتی ہے۔ اگر ان دو چیزوں پہ کنٹرول کر لیا جائے تو انسان اپنے ایمان کی حفاظت کو گارنٹیڈ کر سکتا ہے اور اس کی حفاظت کو یقینی بنا سکتا ہے، اور حالت ایمان میں اس دنیا سے جانے کے اوپر شورٹی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے۔
پہلی مشکل یہ ہے کہ جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک نیا عالم، ایک اندیکھی دنیا جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھا، وہ دنیا ہے۔ اور اب اس دنیا میں، یعنی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کی روح قبض ہو رہی ہے اور ہم اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار اس کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مگر بڑا فرق ہے، اس کی وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سارا کچھ ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو وہ ایک نئے عالم کی طرف اس کی ایک آنکھ کھل جاتی ہے، نئے عالم کی طرف اس کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، مگر وہ ہماری آنکھ بند ہے، ہمارے لیے وہ پردہ ابھی تک ہٹا نہیں ہے، لہٰذا ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ اور میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا، وہ عالم اس عالم سے الگ، یہاں بیٹھ کے اس عالم کو پورا سوچنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ آپ اچانک سے بالکل اجنبی لوگوں میں چلے جائیں، جہاں اجنبی قسم کے قوانین ہوں، اجنبی قسم کے رولز ہوں، اجنبی ہر چیز ہی اجنبی 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 ہو، اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پہلے 5 منٹ ہی صرف کر لیجیے، کیسے گزریں گے وہاں پہ؟ یقیناً آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنے میں مشکل آئے گی کہ یہ اچانک کیا ہوا، میں سویا تو میں گھر پہ تھا اور اچانک یہ میں کس ماحول میں کھڑا ہوں۔ بالکل اسی طریقے کی صورتحال اس مرنے والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب اس کے سامنے نئی چیزیں ہیں، اور اس کے سامنے ملائکہ آ رہے ہیں، اس کے سامنے جنت و جہنم کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے اس کے اعمال کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے کبھی صورتیں بھی آ رہی ہیں، حسین صورتیں اور خوبصورت صورتیں بھی آ رہی ہیں، اور وہ حیران و پریشان اس عالم میں کھڑا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس طرح کی سچویشن میں دنیا میں بھی اگر آپ کو کہیں پیش آتی ہے اور آپ کو کوئی ہمدرد بن کر آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ جس حالت میں دو چار ہیں، اصل میں اس حالت کا یہ نام ہے، اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ حالت زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، بلکہ آپ بہت ایزی فیل کریں گے اور بالکل ریلیکس ہو جائیں گے۔ کوئی بھی آ کے آپ کو گائیڈ کرتا ہے تو آپ یقیناً اس کو ہمدرد بھی سمجھیں گے، خیر خواہ بھی سمجھیں گے، اور اس کی بات کو، چونکہ یہ تو نئی دنیا، آپ کو تو جانتے ہی کچھ نہیں، اس کی بات کو حقیقت سمجھ کر فالو بھی شاید کر لیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جس کا شیطان فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ مرنے والے کے پاس فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی انداز میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شیطان کے حملے کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، لہذا شیطان اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے آوان اور اپنے انصار کے ساتھ اس میت کے پاس حاضر ہوتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان کی وسوسے ہمیشہ ہمدرد بن کے ہوتے ہیں اور بظاہر بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، بالکل لاجیکل ہوتے ہیں، کہ وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ ایک بہت مشہور مثال، جس کو میں پورا تو بیان نہیں کروں گا، بس صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، کہ وہ ایک بہت بڑے عابد کی، جس کو اپنی عبادتوں پہ بڑا ناز تھا، اور اس نے خدا سے پوچھا تھا کہ پروردگار میری ان عبادتوں کا صلہ کیا ملے گا، یا اپنے زمانے کے نبی سے یہ پوچھا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے ان عبادتوں کا صلہ کیا ملے گا، ظاہر ہے میرا صلہ تو عام لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، میں تو بہت بڑا عابد ہوں۔ تو جو ہے وہ خالق کائنات کی بارگاہ سے یا ان نبی کی طرف سے جو ان کو جواب ملا تھا وہ یہ تھا کہ شاید ان کا صلہ تو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ دیا جائے۔ اور پھر وہ جب اس نے انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری اتنی عبادتیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے بدلے میں صرف آپ کو ایک گھونٹ پانی دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ ہے، تو پھر اس کو عالم خواب میں یا عالم حقیقت میں موت کا منظر دکھایا گیا، کہ موت کا منظر ہے اور بدحواسی ہے اور تکالیف ہیں اور شدائد ہیں اور تکلیفیں ہیں اور چیخیں ہیں اس کی، اور اس لمحے میں بہت سخت پیاس کا عالم ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں۔ تو اس لمحے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جو پانی کا ایک گلاس لے کے کھڑا ہوا ہے، اور اس پانی کا گلاس آفر کر رہا ہے اس کو کہ میں پانی کا یہ گلاس دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ خالق کائنات کا انکار کرو، شرط یہ ہے کہ آپ فلاں عقیدے کا انکار کرو۔ مگر اس کو پیاس اتنی زیادہ سخت لگی ہوتی ہے کہ یہ مجبور ہوتا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہ میں اس کی انسٹرکشنز پہ عمل کروں، اور وہ کرتے کرتے اپنی ساری عبادات اس کو دے دیتا ہے، فلاں چیز کا ثواب میرے نام کر دو، فلاں چیز جو ہے وہ سے دستبردار ہو جاؤ، کرتے کرتے اپنے ساری نیکیوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ یہ پانی کا گلاس مل جائے اور میں اس لمحے اپنی پیاس کسی طریقے سے بجھا لوں۔ اب یہ وسوسہ ہے، شیطان کی وسوسے بھی اور شیطان کے حملے بھی انسان کے اوپر اس موقع پر سب سے زیادہ حاوی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیز جو اس مرحلے کو مشکل بنا رہی ہوتی ہے کہ ایمان انسان کا خدا نخواستہ انسان اپنے حالت ایمان سے کہیں پلٹ نہ جائے اور حق کو چھوڑ نہ دے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لمحے میں وہ شیطان کے فریب میں آنے سے بچنے کے لیے پریپیئرڈ نہیں ہوتا، اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اس کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہوتا، اور شیطان کے چالوں میں آ جاتا ہے اور اس کے وسوسوں میں آ جاتا ہے اور شیطان کی بناوٹی ہمدردیوں میں آ جاتا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔
دوسری وجہ کہ مرتے ہوئے انسان کا ایمان کیوں خطرے میں ہوتا ہے اور کس وجہ سے اس کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ، اور یہ بڑی اہم وجہ، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور میں بہت ساری اہم چیزیں جو اس جگہ پہ ڈسکس کی جا سکتی تھی، میں ان کو چھوڑ کے یہ بات ڈسکس کر رہا ہوں، اور ہم نے پریکٹیکلی اس چیز کو کر کے دیکھنا ہے. اور میں اس کی انشاءاللہ آپ کو کچھ واقعات اور ایگزامپلز بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ موت کے لمحے میں آپ کی ساری ہسٹری، آپ مثال کے طور پہ ایک شخص 60 سال زندہ رہا، تو 60 سال میں اس نے جو کیا، جو سوچا، وہ ہسٹری ریکال ہو جاتی ہے. اور جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سوچا، اور جو آپ کی پوری زندگی میں جو سوچ بھی آپ کے ذہن و فکر پر حاوی رہی، وہ لوٹ آتی ہے اس حالت میں. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ انسان کی ڈیفالٹ سیٹنگز آن ہو جاتی ہیں. وہ جو اس کی وہ اپنا آپ ہوتا ہے نا، اس کا اپنا آپ، یعنی ڈیفالٹ سیٹنگ یہی ہوتی ہے نا، انسان اپنے اور ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہے. ڈیفالٹ سیٹنگز اس کی چل پڑتی ہیں. اچھا، اس کی جب ڈیفالٹ یعنی وہ اپنے آپ میں جاتا ہے، تو وہ تو پھر یہ ہے کہ جب وہ اپنے آپ میں ہوتا تھا تو فلاں چیز کو سب سے زیادہ سوچتا تھا. اب جس چیز کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ سوچا ہے، وہی چیز اس لمحے میں اس کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. چونکہ وہ چیز آپ کی کمزوری بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے 2 مثالیں عرض کرتا ہوں. ہماری ایک عزیز ہے، ان کی والدہ 80 پلس ایج میں جو ہے اس دنیا میں رخصت ہوئی، اور ان کی زندگی کے آخری جو 6 مہینے تھے، شی ہیز لاسٹ ہر سینسز، اور وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھیں، اور مختلف ایسی باتیں کرتی تھیں جن کا کوئی معنی اور مفہوم بظاہر موقع و محل کی مناسبت سے نہیں بن رہا ہوتا تھا. ایک بات جو وہ بہت زیادہ کرتی تھیں وہ یہ کہ میری نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور میرا لوٹا لا دیجئے، پانی لا دیجئے، مجھے وضو کرنا ہے، میرا جائے نماز بچھائیے، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ہماری عزیز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، اور ڈاکٹر روٹین چیک اپ کر رہے تھے ہاسپٹل میں ان کا، اور اس دوران میں انہوں نے یہی باتیں کرنا شروع کر دی اور یہی شور مچانا شروع کر دیا کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے، مجھے پانی لا دو، میں نے نماز پڑھنی ہے. حالانکہ نماز کا وقت ہی نہیں تھا، صبح کے 9-10 بج رہے تھے. کہتی ہیں مجھے بڑا شرم آیا، اور میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوری کیا کہ ڈاکٹر صاحب سوری، ہمارے مریض کی حالت کچھ ایسی ہے کہ آپ کو بھی یہ تھوڑا سا جو ہے یو ہیو ٹو بیئر ود اٹ، تو اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ جانتی ہیں آپ کی ماں یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ چونکہ آپ جانتی نہیں ہیں لہذا آپ سوری کر رہی ہیں. اگر آپ جانتی ہوتی تو آپ پراؤڈ فیل کرتی. چونکہ انہوں نے کہا 2 حالت میں، جب انسان آخری عمر میں اپنے سینسز کھو بیٹھتا ہے، یا پھر موت کے عالم میں جب نئی مخلوقات کو دیکھتا ہے اور ادھر جانا چاہ رہا ہوتا ہے، انسان کے ذہن پہ جو سوچ ساری زندگی سب سے حاوی رہی ہوتی ہے، بائی ڈیفالٹ وہی سوچ اس کے ذہن میں چلنا شروع ہو جاتی ہے. آٹومیٹیکلی وہ سوچ چلنا شروع ہو جاتی ہے، خود بخود وہ اسی سوچ کے اوپر وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ جانتی ہیں آپ کی ماں کی اس ڈیمانڈ سے پتہ یہ چلتا ہے انہوں نے ساری زندگی اپنی نماز کو پرائرٹی دی ہے اور اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر ان کی کبھی نماز لیٹ ہو جاتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتی تھی. تو ہماری عزیز کہتی ہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے، ہماری والدہ کی زندگی کا معمول یہ تھا، یہ 5 نمازیں اپنی اول وقت میں ادا کرتی تھیں، اور جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو سب چیزوں کو چھوڑ کر نماز کی فکر پہ چل پڑتی تھیں اور نماز کی تیاری کو لگ پڑتی تھی. تو اب کیا ہوا جب سینسز نہیں رہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے حالت موت میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اب وہی سوچ آٹومیٹکلی جو آپ کے ذہن کے اوپر آپ کے ذہن نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ پروسیسنگ کی تھی، وہ آٹومیٹکلی اب یہاں پہ ذہن دوبارہ اسی چیز کے اوپر سوچنا شروع کر دیتا ہوتا ہے. اچھا، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب یہاں مشکل کیوں ہے، حالت موت میں ایمان کو بچانا مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بھی ایمان کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچا ہو. اب حالت موت میں آپ ایمان کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے، نہ ہی ایمان کے بارے میں فکر مند رہے ہوں گے، بلکہ آپ جس چیز کے بارے میں ساری زندگی سب سے زیادہ سوچتے رہے اور سب سے زیادہ فکر مند رہے، اسی چیز کی فکر موت کے عالم میں بھی آپ کے ذہن پر آ جائے گی، اور پھر آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے. میں نے ایک عالم دین کا واقعہ پڑھا اور میں حیران رہ گیا. ایک عالم دین جو ہے ایک مجتہد کے کلاس فیلو تھے، اور ان کے وہ ظاہر ہے دوسرے کلاس فیلو مجتہد بن گئے اور اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد بن گئے. اور وہ دوسرے عالم دین جو تھے وہ مجتہد تو نہ بن سکے، بہرحال ایک عالم دین تھے اور اپنی علمی مصروفیات اور ان کی علمی جو ہے وہ کاوشیں تھیں. جب موت کا عالم آیا اور موت کے عالم میں ان کے احبا اور اعزاء اور طلباء جو ان کے پاس بیٹھے تھے اور ان کو شہادتین کے اقرار اور دیگر عقائد کے اقرار کی جب تلقین کی گئی تو وہ انکار کر گئے.
اور وہ کہنے لگے میں اس خدا کو عادل نہیں سمجھتا کہ جس خدا نے میرے کلاس فیلو کو تو مجتہد اور مرجع بنا دیا اور مجھے اس مقام تک فائز نہیں کیا. اب یہ کیوں ہوا؟ حالانکہ زندگی بھر تو انہوں نے خدا سے کبھی کوئی بظاہر کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا تھا، اور کبھی اس آپ کہہ لیجیے ان اے وے اس مجتہد کی مخالفت نہیں کی تھی، اور کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا تھا کہ وہ میرا کلاس فیلو کیسے مجتہد بن گیا جبکہ میں یہ ہوں، اور اس طرح کی کوئی باتیں نہیں کی تھیں اس نے. کیوں؟ چونکہ اس کے ذہن میں ساری زندگی یہ حسد کی آگ جلتی رہی تھی کہ میرا کلاس فیلو اگر مجتہد بن سکتا ہے تو میں نے بھی تو اتنی محنت کی تھی، میں نے بھی وہی کورس پڑھا تھا، میں نے بھی وہی کتابیں پڑھی تھی، میں نے بھی انہی کلاسز میں شرکت کی تھی، مگر آخر وقت میں وہ مجتہد بن گیا اور میں ایک عام عالم دین. یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اور اس میں پھر اس کا جو الزام تھا وہ اپنی اوپر لینے کی بجائے خالق کائنات کی عدالت کو الزام دیتا رہا کہ یہ خدا کی مرضی نہیں تھی کہ میں مجتہد بنتا، میرے مقدر اور قسمت میں نہیں تھا کہ میں مجتہد بنتا، اور فیصلہ خداوندی یہی تھا کہ وہ مجتہد بنے اور میں نہ بنوں. اور پھر اس کے اوپر اگلی بات کہ میرے مجتہد نہ بننے میں فیصلہ خداوندی کا عمل دخل ہے، وگرنہ میں بھی اس جیسا مجتہد ہو سکتا تھا، اس سے اچھا مجتہد اور اس سے بڑا مجتہد ہو سکتا تھا. اب چونکہ یہ سوچ ساری زندگی اس کے ذہن میں چلتی رہی، وقت موت لوگوں کو پتا چلا کہ اس کے اندر ساری زندگی کیا چلتا رہا ہے. ایک عالم دین ہوتے ہوئے ساری زندگی علم دین اور علوم محمد و آل محمد کے ساتھ ظاہری طور پہ وابستگی رہی ہے، مگر اپنی سوچ این موقع پہ وہ سوچ آ جاتی ہے جس پہ انسان نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. سو میں آپ کے سامنے عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو مشکلات، دو وجہ سے حالت موت میں ایمان انسان کی سب سے قیمتی نعمت، جس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، وہ ایمان ہے. میں انشاءاللہ تعالی آخر میں ذکر مصائب میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایمان کتنا قیمتی ہوتا ہے انسان کے لیے. اس سے بڑھ کر انسان میرے اور آپ کے لیے ہماری زندگی میں ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر ایمان ہے تو سارا کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو کیا ہے ہمارے پاس؟ تو وہ ایمان آخری مرحلے میں خطرے میں ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ یہ موت حالت ایمان میں ہے. دو خطرات جو آپ کے سامنے عرض کیے. پہلا خطرہ نیا ماحول، نئی مخلوقات، اور پھر شیطان کے وسوسے اور اس کی ہمدردیاں اور اس کی چالیں جو انسان کو بدل دیتی ہیں. البتہ ایک چیز اس ضمن میں آپ کے سامنے عرض کرنا بھول گیا کہ وہ جو میں نے عرض کیا تھا ایک عالم ایک شخص کا واقعہ، اس عابد و زاہد کا واقعہ کہ جو پانی کے ایک گلاس کے بدلے میں اپنی ساری عبادتیں اس کو دے دیتا ہے. علماء نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ مرنے والے کو بڑی شدید پیاس محسوس ہوتی ہے مرتے ہوئے. عالم موت میں، روح نکلنے کے عالم میں، سکرات موت میں بڑی شدید سخت پیاس کا عالم ہوتا ہے یہ. لہٰذا اس لمحے میں آپ مرنے والے کو پانی ضرور دیجیے، اور اگر ہو سکے تو زمزم دیجیے، اور اگر ہو سکے تو شہد ملا پانی دیجیے، اس سے تاکہ اس کو اپنی پیاس کی شدت کم محسوس ہو. اور اگر ہو سکے تو پانی میں ہاتھ ڈال کر وہ پانی والا ہاتھ اس کے چہرے پہ ملیے، اس کے چہرے کو ٹھنڈک محسوس ہو، اس کے سینے پہ لگائیے. اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں پانی کا ایک جام رکھا ہوا تھا، اور اس پانی کے برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پھر وہ اپنے چہرہ مبارک پر لگاتے اور پھر فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگارا سکرات موت کے مرحلے میں تو میری مدد فرما. اس سے خود آپ سمجھ لیجئے کہ پانی کتنی شدید ضرورت ہے انسان کے لیے آخری مرحلے میں. اس کو آج پھر ذکر مصائب میں بیان کروں گا کہ پانی ریکمینڈڈ ہے. اسلامی روایات میں ہے کہ جب کسی کو موت آ رہی ہو، کوئی مرحلہ موت میں ہو، کسی کی روح قبض ہو رہی ہو، تو اس کو پانی ضرور پلائیے تاکہ پیاس کا غلبہ کم ہو جائے اس کا. ایک بات جو آپ کے سامنے عرض کی وہ کیا ہے؟ نئی مخلوقات، نئی چیزیں، جس کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کو بھول بیٹھتا ہے، اور اس کو کہہ لیجئے جس کو سادہ الفاظ میں کہتے ہیں اس کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہوتا اسے کیا کرنا ہے، اور پھر شیطان حملہ آور ہو کر اس کا ایمان اس سے چھین لیتا ہے اور انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں چلا جاتا ہے ساری عبادتیں اپنے ہاتھوں سے ضائع کر کے. اور دوسری چیز یہ کہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈیویلنگ تھا اس کے ذہن پہ اور اس کے ذہن پہ سوار تھا، اور سب سے زیادہ جو سوچ اس کے اوپر حاوی رہی ہے، اس سوچ کے اوپر وہ واپس آ جاتا ہوتا ہے. لہذا اب ایمان کو بچانے کے لیے جو دوسری کوشش کرنی چاہیے، اور جس کے بارے میں جناب فخر المحققین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے. لہذا اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کو سوچنا ہے وہ آپ کا ایمان اور آپ کی عبادات ہیں. اس کے بارے میں سب سے زیادہ سوچیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے ہوئے
حق سے پھرے نہیں اور آپ کا ایمان خدا نخواستہ ایمان سے خارج نہ ہو جائیں، تو ضروری ہے کہ فخر المحققین نے جو لکھا کہ آپ اپنے ایمان کو اور اصول دین یعنی توحید، عدالت پروردگار، نبوت، امامت اور قیامت کے بارے میں اس کو دلیلوں کے ساتھ سمجھیے تاکہ شیطان آخر وقت میں آ کر گمراہ نہ کر سکے۔ جیسے خود دیکھیے نکالے میں دین ہے مگر عدالت کمزور ہے ان کی، این موقع پہ عدالت کمزور ہونے کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں میں آ گئے، بلکہ ساری زندگی انہی وسوسوں میں گزار دی، اور این موقع پہ تو شیطان نے وہ اس کا ایمان بھی ضائع کروا دیا۔ لہذا پروردگار کی توحید، عدالت رب، نبوت انبیاء اور بالخصوص نبوت خاتم الانبیاء، امامت ائمہ اور قیامت کے برحق ہونے کو دلیلوں سے سمجھیے تاکہ مرنے کے ٹائم پہ اور موت کے وقت پہ شیطان اپنے مغالطوں سے مجھے اور آپ کو گمراہ نہ کرے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ بلکہ بڑی خوبصورت دعا بھی فخر المحققین نے ذکر کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے ایمان کے بارے میں شور ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے اور میں اس کے حوالے سے بڑا پروٹیکٹیو ہوں اور میں بہت فکر مند رہتا ہوں اور مجھے اپنے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اور میں نے اصول دین کو اور اپنے دینی عقائد کو دلیلوں کے ساتھ اور ان کے ادلہ ہیں میرے پاس اور لاجیکل اس کے پروفز ہیں میرے پاس کہ یہ چیزیں میں ان عقیدوں کا مالک کیا ہوں، جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اکٹھی ہو جائیں تو اس لمحے میں ایک ڈائلاگ کیجیے خالق کائنات کے ساتھ۔ ساری چیزوں کو ذہن میں حاضر رکھیے اور پھر اس کے بعد خالق کائنات کے سپرد کر دیجیے، کہیے پروردگارہ میں اپنے یہ اعتقادات تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ موت کے وقت شیطان کے وسوسوں کا یہ چیزیں رد ثابت ہوں اور میں اپنے ایمان پر قائم بھی رہوں، سلامت بھی رہوں۔ اور پھر اس کے بعد دو جملے ایک دعا کے انہوں نے خوبصورت سے تذکرہ کیا، آپ جن کو گوگل بھی کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو ضرور پریکٹیکلی کرنا چاہیے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں بھی بتایا، بظاہر یہ دعا کے دو جملے ہمیں لگتے ہیں شاید کوئی عام سی چیز ہے، مگر اس کے اندر کی چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کے اثرات دیکھتے ہیں تو حیران کن اثرات ہیں۔ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد، اس کے سپرد کرنے کے بعد کہے اللہم یا ارحم الراحمین انی قد اودعتک یقینی ھذا، اے میرے ارحم الراحمین اللہ، میں نے اپنا یقین و ایمان تیرے ہاں امانتاً تیرے حوالے کیا، وثبات دینی، اور اپنے دین کے ان عقائد کو اور دین کے اوپر قائم رہنے والی ان باتوں کو بھی تیرے حوالے کیا ہے، وانت مستودع، اور تو بہترین امانت رکھنے والا ہے، وقد امرتنا بحفظ الودائع، تو نے تو ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ امانتوں کی حفاظت کیا کرو، خیال کیا کرو۔ فردہ علیہ وقت حضور موتی، پروردگارہ یہ جو چیزیں میں نے امانتاً تیری بارگاہ کے تیرے سپرد کی ہیں، تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں، وقت موت میری یہ چیزیں مجھے پلٹا دینا تاکہ میں اپنے ایمان کے ساتھ بھی برقرار رہوں اور اپنے عقائد کے اوپر بھی موت حقیقی اور ایک کامیاب موت مر جاؤں۔ پھر ایک بات جو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب آپ ہمارے ذہن پر حاوی کیا رہا؟ اب ایک شخص ہے، آپ خود اندازہ کیجئے، اسی کو مثال لے لیجئے کہ ایک انسان ہے کہ جس کی زندگی میں ساری زندگی سب سے بڑی فکر یہ رہی کہ موت کے لمحے میں نے اپنے آپ کو ان چیزوں کو میں نے ودیت، ایک امانت ہے خالق کائنات کے پاس میری، اور موت کے لمحے میں نے وہ واپس لینی ہے۔ چونکہ وہ فکر مند ہے، لہٰذا ہر کچھ دن کے بعد، ہر کچھ لحظوں کے بعد، شاید دن میں کئی بار اپنے پروردگار سے یہ بات کرتا ہے، پروردگارہ میرے پاس جو تھوڑا بہت ایمان ہے، جتنا بھی ایمان ہے میں نے تیری بارگاہ کے سپرد کر دیا ہے، میں تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، میں قیامت پہ ایمان رکھتا ہوں، نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، اپنے سارے عقائد جن کے اوپر انسان کا ایمان ہوتا ہے اور جس کو تلقین میت میں ہم پڑھتے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اور میرے عقائد تیری بارگاہ میں تیرے سپرد ہیں۔ اب بارہا جب آپ دیکھیں نا کسی کے پاس آپ کا کوئی پیسہ پڑا ہوتا ہے، آپ اس کو بارہا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ فلاں پیسہ میں نے فلاں جگہ دیا ہوا ہے، فلاں وقت مجھے واپس ملے گا تو اس کو میں فلاں جگہ انویسٹ کر دوں گا، بارہا خیالات آتے ہیں۔ اب آپ نے یہ اپنا انویسٹمنٹ رکھا ہوا ہے، اپنا شیئر رکھا ہوا ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں، موت آئے گی، میری امانت اللہ کے پاس پڑی ہے، موت کے عالم میں میرا پروردگار میری امانت مجھے پلٹا دے گا، مجھے پھر کس چیز کی فکر ہوگی؟ اب ساری زندگی اسی فکر میں، اسی خیال میں آپ نے گزاری، آٹومیٹیکلی موت کے وقت آپ کا ایمان پلٹ کے آپ کے پاس آئے گا، آپ کے عقائد آپ کے ساتھ سلامت رہیں گے۔ لہٰذا اپنے عقائد کو اور اپنے ایمان کو خالق کائنات کے سپرد کر دیجئے تاکہ موت کے وقت شیطان وسوسہ پیدا نہ کر سکے۔ ایک کام یہ کرنا ہے تاکہ حالت ایمان میں موت آئے۔ میں نے عرض کیا اگر حالت ایمان میں موت نہیں آتی تو ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں، دعائیں، تلاوت قرآن، مناجات، صدقہ و خیرات سب کچھ ضائع ہے بجک جنبش قلم، ایک ایک لفظ کے ساتھ
سارے کا سارا ضائع ہو جائے گا. اس کا بچانا سب سے مہم ہے. سب سے مہم انسان کی زندگی کا مہم ترین یہ چیز نہیں کہ آپ کے پاس اس وقت معرفت کا درجہ کیا ہے، اگرچہ بہت مہم ہے. سب سے زیادہ مہم چیز یہ نہیں ہے مثلاً کہ آپ نے روزے کتنے رکھے ہیں، اگرچہ مہم ہے. آپ نے اب تک حج کتنے کی ہیں، سب سے مہم چیز یہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی اپنی اہمیت ہے. ہر چیز کی، ہر نیکی کی اپنی اہمیت ضرور اپنی جگہ، مگر ان سب نیکیوں سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ ایمان سلامت رہے کہ جس کے ساتھ یہ نیکیاں کام آئیں گی، وگرنہ نہ تو ایمان رہا اور نہ ہی وہ نیکیاں رہیں تو پھر خالی ہاتھ جانا پڑے گا. سب سے بڑی چیز خاتمہ بالخیر اور ایمان کی حالت میں روح کا قبض ہے. ایمان کی حالت میں، حالت ایمان میں موت کا مل جانا ہے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. اس کو مانگنا بھی ہے، پریپیئر بھی کرنا ہے اپنے آپ کو. اس کے لیے ایک اور چیز جو کہ فخر المحققین ہی نے لکھی ہے کہ دعائے عدیلہ جو کہ جو ہے وہ مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے، دعا کی دیگر کتابوں میں موجود ہوتی ہے. دعائے عدیلہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے. جو شخص دعائے عدیلہ کو ریگولرلی پڑھتا ہے، اس نے اپنی زندگی کا کوئی ایک معمول بنا لیا ہے دعائے عدیلہ کے حوالے سے، تو موت کے عالم میں اس کے اوپر ایمان کے اوپر خطرات نہیں ہوں گے. حالت ایمان میں خالق کائنات اس کو موت عطا کرے گا. البتہ یہ دعائے عدیلہ جو پڑھنی ہے، اس کے بارے میں ضروری ہے کہ دعائے عدیلہ کو سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھے اور حضور قلب کے ساتھ اور انتہائی رقت دل کے ساتھ اس دعا کو پڑھے. اگر یہ پڑھتا ہے تو موت کے وقت انسان جو ہے اس کا ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے ان کی طرف سے جنہوں نے اس دعائے عدیلہ کو میرے اور آپ کے لیے املا کیا اور ارشاد کیا ہے. پھر ایک روایت جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کا جو ہے وہ خلاصہ کرتے ہیں کہ محمد ابن سلیمان دلمی یہ کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ مولا، میں نے سنا ہے دو طرح کا ایمان ہوتا ہے. ایک وہ ایمان ہوتا ہے جس پہ انسان ہمیشہ ثابت قدم رہتا ہے، اور ایک وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے، زائل بھی ہو سکتا ہے. تو مولا اب مجھے معلوم نہیں میرا ایمان کون سا ہے. آیا وہ ایمان جو ثابت قدم جس پہ انسان ہمیشہ رہتا ہے میثم تمار کی طرح؟ آیا وہ ایمان ہے کہ جس میں حجر ابن عدی کی طرح لوگ ثابت قدم رہتے ہیں، یا کہ پھر کیا پتہ ہے موت کے وقت وہ ہٹ بھی جائیں؟ تو مولا آپ مجھے ایک ایسی دعا تعلیم کر دیں، ایک ایسی دعا مجھے سکھا دیجئے، پڑھا دیجئے کہ جب بھی میں اس دعا کو پڑھوں تو میرا ایمان مکمل ہو جائے اور پھر کبھی زائل نہ ہو. میں اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا، میں دعا پڑھتا رہوں گا. میرے ایمان کے اوپر جو موت کے عالم میں خطرے ہوتے ہیں وہ خطرے ٹل جائیں گے، میں مطمئن ہو جاؤں گا. تو مولا آپ مجھے ایک دعا پڑھا دیجئے، دعا سکھا دیجئے تاکہ میرے ایمان کے بارے میں جو مجھے خطرہ ہے. میں ایک لمحے کو روک کے کہوں گا کہ محمد ابن سلیمان دارمی کی اپنے ایمان کے بارے میں فکر مندی یہ بتا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس ایسی کوئی دعا نہ بھی ہوتی تو اتنے فکر مند تھے کہ آخری لمحے میں بھی ان کو اپنے ایمان ہی کی فکر رہتی، اپنی پیاس کو نہ دیکھتے، اپنی کسی اور چیز کو نہ دیکھتے، شیطان کی وسوسوں میں یقیناً نہ آتے. یہ سوال وہی شخص کر سکتا ہے جسے اپنے ایمان کی قد و قامت کا بھی پتا ہو اور قدر و قیمت کا بھی پتا ہو. اینی ہاؤ، امام سے جب سوال ہوا تو امام نے تو جواب دینا ہے اس کو، اور دیتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اپنے ماننے والوں کو. لہٰذا آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا ایمان ہمیشہ سلامت رہے، تمہارا ایمان ہمیشہ مکمل رہے، تمہارا ایمان کبھی تم سے جدا نہ ہو، تمہارا ایمان کبھی تم سے زائل نہ ہو، تمہارے ایمان پہ کبھی کوئی خطرہ نہ آئے، تمہارا ایمان خطرات میں بھی سلامت رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھا کرو: رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلۃ وبعلی ولیا و اماما. وہ جو مشہور دعا جو کہ اس کے بعد بھی آپ یقیناً جانتے ہیں، جس کا آغاز ان جملوں سے ہوتا ہے: رضیت باللہ ربا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیا وبالاسلام دینا. یہ دعا اس کو کم قدر و قیمت والا نہ سمجھیے. میں نے ایک اور روایت میں پڑھا کہ آخری زمانے میں لوگ صبح مومن ہوں گے، شام کو کافر و منافق ہو جائیں گے. سائل نے پوچھا مولا اگر میں چاہوں کہ اس زمانے میں میرا ایمان سلامت رہے تو کیا کروں؟ امام نے دو دعائیں تعلیم فرمائی. ان میں سے ایک دعا یہی: رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالاسلام دینا. سو یہ دعا، اس کی ریکمنڈیشن ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ہر واجب نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے
تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا، آپ کے ایمان کی اوپر جو خطرات ہیں وہ خطرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک اور دعا آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا جو آج کا سلسلہ ہے وہ ختم ہوگا۔ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 11ویں دعا، جس کو دعائے تمجید بھی کہتے ہیں، یا من ذکرہ شرف للذاکرین کے الفاظ کے ساتھ جو شروع ہوتی ہے، اس دعا کو بہت ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اس دعا کو پڑھا کیجیے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں۔ میں ایک اور بات عرض کروں، جو شخص ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خطرے سے آگاہ ہے تبھی ان دعاؤں کو پڑھ رہا ہے۔ خود یہ دلیل ہے، جو ان دعاؤں کو روزانہ زندگی میں پڑھتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص بیمار ہے اور وہ میڈیسن لینا شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپٹ کر گیا ہے میں مریض ہوں، اپنا مرض جان گیا ہے، تبھی اس کی شفا کے لیے دوا لینا شروع کر دیا، اس نے میڈیسن لینا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ یہ دعا کوئی نہیں پڑھتا اور معلوم بھی ہے خطرات بھی ہیں اور اتنا اپنے ایمان پہ یقین بھی نہیں ہے کہ میں خطروں سے بچ جاؤں گا، اس کے باوجود دعا نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے۔ اور جو پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں یقین کر لیجئے، اگر آپ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہے، تبھی تو وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو ایمان بچانے کے لیے ہیں، ایمان کی سلامتی کے لیے ہوتی ہیں، ایمان کی سلامتی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جس کے ذہن میں اس کی ایمان کی دولت کی حفاظت، انسان اپنی دولت کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی دولت کی حفاظت ہوئی، وہ یقیناً ان دعاؤں کو پڑھے گا بھی صحیح، اور اس کے ذہن پہ یہی دعائیں ڈیویلنگ رہیں گی، یہی دعائیں ہیں جو اس کے ذہن اور اس کی ذہن کی کیفیت اور اس کے وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی ہوں گی، لہذا اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ ایک فضائل ابن ایاز، ایک جو کہ صوفیاء میں سے ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بڑا لائق اور محنتی اور ایک فاضل شاگرد تھا، بیمار ہوا، بیماری کے عالم میں جب اس کے اوپر نزع کا وقت آیا تو فضیل یعنی اس کے استاد اور بہت بڑے صوفی اور عارف باللہ جو تھے، وہ اس کے سرانے گئے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ اس کے سرانے پہ جا کر، جیسے ریکمینڈڈ ہے، ہم نے پچھلے آپ کے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، دیگر صورتیں پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کھولا اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے جو ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی تو میرے اس شاگرد نے مجھے روک دیا اور استاد محترم اس سورہ کو مت پڑھیے۔ فضائل کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ مرنے والا جانے کیوں مجھے اس سے منع کر رہا ہے، لہٰذا میں نے اب دوسرا کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے کلمہ توحید پڑھنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں مگر یہ پڑھنے سے بھی اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فضائل کہتے ہیں اسی حالت میں میرا وہ بڑا قابل شاگرد، بڑا فاضل شاگرد اس دنیا میں اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور چلا گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ فضائل بڑے پریشان تھے، اپنے گھر چلے گئے اور پھر باہر چند دن تک نہ نکلے۔ ایک دن اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی اسی شاگرد کو ملائکہ جہنم نے پکڑا ہوا ہے، ملائکہ عذاب نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو جہنم اور دوزخ کی طرف کھینچے لے جا رہے ہیں۔ فضائل کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو میرے لائق شاگردوں میں سے تھا، تو میرے فاضل شاگردوں میں سے تھا، کیا ہوا آخر وقت میں کہ تیری معرفت کا وہ عظیم خزانہ اور دولت جو تیرے پاس تھی وہ تجھ سے چھن گئی اور تیرا انجام اتنا برا ہوا کہ تو ساری چیزوں سے بیزار ہو گیا اور لا تعلقی کا اظہار کر کے اس دنیا سے چلا گیا؟ کیا ہوا تیرے ساتھ؟ کیوں کیا تو نے اپنے ساتھ ایسا؟ شاگرد نے جواب دیا اس کی 3 وجہ تھیں، 3 عادتیں تھیں جو مجھ میں تھیں، ان عادتوں کی وجہ سے آخر وقت میں میرا انجام برا ہوا اور میرا ایمان مجھ سے رخصت ہو گیا۔ پہلی بات وہ کہتا ہے میں چغل خور تھا، چغل خوری میری عادت تھی، اور قرآن کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خور کے لیے، ہر تانے دینے والے کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر پہنچاتا ہے، ویلن، اور ویل جہنم کی گھاٹی کو کہتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تم جتنا مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنا مرضی عبادتیں کر لو، جو مرضی ریاض کر لو، مناجات کر لو، صدقہ و خیرات کر لو، چغل خور کا ٹھکانہ تو ویل ہوتا ہے، ہلاکت ہوتی ہے۔ تمہارا ٹھکانہ تو ہلاکت ہے، جہنم ہے، تو نہیں باز رہا عین وقت میں ایمان کی۔ اب اس کا ہم و غم کیا رہتا تھا؟ جب سے بھی جہاں سے بھی کوئی ایک ضروری اور اہم بات ملی اس کو اگلی جگہ پہنچانا ہے، اور دوسری جگہ سے ملی اس کو تیسری جگہ پہنچانا ہے۔ تو جو چیز جو اس کے ذہن میں ہمیشہ اس کا ذہن کیپچر رہا جس سوچ کے ساتھ، وہ یہی ہوتا تھا کہ یہ کوئی نئی بات ملے، کوئی اہم بات ملے جو اگلے بندے تک پہنچا سکوں،
اور اس بندے تک پہنچا سکوں جس کے لیے یہ بات بڑی اہم بھی ہے اور پچھلے بندے کی چغلی بھی بن جائے. ایک عادت میرے لیے یہ تھی. اب آپ دیکھیے چغلی کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہے. لہذا عین وقت میں ایمان چھن گیا. اور دوسری چیز کہتے ہیں میں حسد کرتا تھا. ایک اور عالم دین کا واقعہ سنا چکا نا حسد کا. حسد کرنا کیسی چیز ہے کہ عین وقت پہ ایمان خطرے میں ہے اس عادت کی وجہ سے. اس لیے کہ خود ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی اصول کافی کے اندر جو روایت ہے اس میں کہا گیا الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. ایمان کو یوں کھا جاتا ہے حسد جیسے لکڑی کو آگ لگ جاتی ہے. تو عین جب ایمان کی ضرورت تھی جہاں ایمان بچا کے آگے جانا تھا اسی لمحے میں تو ایمان کو آگ لگ گئی. ایمان تو رخصت ہو گیا. جب ایمان نہیں رہا تو وہ نہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا نہ سورہ یاسین اور قرآن کی آیتیں اس کو اچھی لگیں گی. دوسری چیز حسد. پھر حسد کا دوبارہ یہ سنیے حسد کا تعلق دوبارہ سوچ اور فکر سے ہے. ہمیشہ ہمیشہ میرے پاس وقت نہیں میں اگر آپ سے عرض کرتا کہ انسان تب بدلتا ہے جب اس کی سوچ بدلتی ہے اس کے تھاٹس بدلتے ہیں اس کی فکر بدلتی ہے. جس انسان کی سوچ اور فکر بدل جائے اس کی 5 چیزیں بدل جاتی ہیں اور سب سے آخری چیز جو بدل رہی ہوتی ہے اس کا عمل ہوتا ہے. تو جو سوچ ڈیویلنگ رہی جو سوچ آپ کو کیپچر کر کے رہی زندگی میں موت کے عالم میں وہی سوچ آپ کو دوبارہ کیپچر کر لے گی. اور ظاہر ہے اگر وہ سوچ اچھی ہوئی تو ایمان رہے گا ساتھ اور اگر وہ ایمان کے اگینسٹ ہوئی تو ایمان رخصت ہو جائے گا وہ سوچ باقی رہ جائے گی. تیسری چیز جو اس کے اندر موجود تھی کہ میں نکتہ چینی کرتا تھا. اور نکتہ چینی کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. یہ جو فتنہ ہے نکتہ چینی کرنا ادھر یہاں فتنہ پھیلانا یہاں فساد. نکتہ چینی سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے. اور یہ فتنہ و فساد سوائے اس بندے کے کوئی نہیں پھیلا سکتا. فتنہ و فساد پھیلاتا ہی وہ ہے فسادی ہوتا ہی یہ وہی ہے. فتنہ پرور وہی شخص ہوتا ہے جس کی سوچ سے فتنہ نمودار ہوتا ہو اور پھوٹتا ہو. پھر تینوں چیزوں کو دیکھ لیجئے ذرا کتنے اہم ہیں میرے اور آپ کے تھاٹس. لوگ کہتے ہیں نہیں جو سوچا چاہے گناہ کا ہی سوچا ہو فرشتوں کو لکھنے کا حکم نہیں ہے. جو اس نے سوچا ہے اس کو مت لکھو جو کیا ہے اس کو لکھو گناہ میں سے. اچھا بھائی لکھا ہوا چھوڑیے اس سوچ نے آپ کی آخرت کو خراب کر دینا ہے. اس سوچ نے آپ کی اس لیے بہت اہم ہے موت کی تیاری کے لیے اپنے خیالات کی تطہیر اپنے سوچ کی پاکیزگی اپنے فکر کا خیال رکھنا اپنے تھاٹس کا خیال رکھنا. اس کے بغیر ہمارا ایمان ہمیشہ خطرے میں ہے ہمیشہ خطرے میں ہے. سو موت کے حوالے سے ہماری جو سیکنڈ لاسٹ گفتگو اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو موت کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ حالت ایمان میں انسان کی رخصتی یا اس دنیا سے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس حالت میں انسان کا جانا ضروری ہے کہ وہ موت کے عالم وہ اس حالت میں جا رہا ہو کہ اس کے پاس ایمان ہو. آج 9 کی شب ہو گئی ہے. شب 9 محرم ہے. اب جانتے ہیں نا 9 محرم کو 9 محرم کے دن شام کو لشکر اعداء نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے اوپر حملہ کرنے کا آغاز کر دیا تھا. جب لشکر بڑھ رہا تھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہا تھا ارکب بنفسی انت یا عباس تجھ پر حسین قربان جائے سوار ہو جاؤ گھوڑے پہ اور ان سے جا کے پوچھو ان کے ارادے کیا ہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں. یہ جملہ جس سے میں ذکر شہادت حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں عزیزو یہ جملہ تفسیر ہے کردار حضرت عباس کی. ابو الفضل العباس کا کردار کیا تھا؟ 2 باتیں ارقب بنفسی انتا یا عباس. ایک جملہ یہ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھائی حضرت عباس یہ بات امام حسین کے بارے میں کہیں تو یہ معمول کی بات ہے. مگر جب یہی بات امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء حضرت عباس کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ وہ تعلق بتاتی ہے جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت عباس کے کہ حسین تجھ پر قربان جائیں میں تجھ پہ قربان جاؤں عباس گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ. دوسری بات اسی جملے کی کہ جاؤ دشمن سے پوچھو کس ارادے سے آ رہا ہے. یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امور کی دیکھ بھال کرنے والے اور ہر چیز کی نگرانی کرنے والے کو عباس کہتے ہیں. چند سال پہلے میں جب پہلی مرتبہ زیارات مقامات مقدسہ اور کربلا کے لیے گیا
میرے لیے مومنین کرام واقعتاً بڑا مشکل تھا مخیم میں جانا، اور ایک ذہن اور ایک پاکیزگی اور ایک طہارت اور ایک حیا مانے تھی کہ وہ خیام کے جہاں مستورات رہی تھیں، نبی زادیاں رہی تھیں، اور ان خیام میں آج بھی جانا میرے لیے، میری عقیدت کے لیے بہت مشکل تھا۔ سو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں چند دن اپنے ذہن کو تیار کر کے پھر وہاں جاؤں گا اور تنہا جاؤں گا۔ مجھے واقعتاً معلوم نہیں کہ وہاں جا کر میری کیا کیفیت ہوگی جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ حضرت امام حسین کا خیمہ ہے، یہ علی ابن الحسین امام زین العابدین کا خیمہ ہے، یہ جناب قاسم کا خیمہ ہے، اور یہ جناب عالیہ زینب خاتون کا خیمہ ہے۔ اور تو کیا وہ فیلنگز ہوتی ہیں انسان کے اس لمحے کے لیے۔ سو میں جب وہاں گیا تو پہلی مرتبہ تنہا، میرے ساتھ جو میرے قافلے کے لوگ تھے، میرے گائیڈ تھے، وہ موجود نہیں تھے، اور میں اکیلا گیا، اور وہاں پہ جا کر میں نے اندر جا کے ان خیام کی عبارات کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ کس کا خیمہ ہے، یہ کس کا خیمہ ہے۔ میں سارے خیموں پہ نگاہ دوڑائی اور مجھے جناب عباس کا خیمہ ان خیاموں کے ساتھ نہیں ملا، چونکہ میں تنہا تھا، میرے ساتھ گائیڈ نہیں تھے۔ میں وہاں جو خدام بیٹھے تھے ان کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ میں یہاں ایک سے زیادہ مرتبہ ڈھونڈ چکا ہوں، مجھے خیمہ حضرت عباس کا نشان نہیں ملا یہاں۔ میں حقیقتاً بڑے امانت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یقین جانیے رنگ بدل گیا اس خادم کا جو وہاں بیٹھا تھا۔ مجھے کہنے لگا کیا آپ جانتے نہیں عباس کا مقام کیا تھا حسین ابن علی کے لیے؟ عباس کے سہارے پہ تو مستورات کو لائے تھے امام حسین علیہ السلام، لہذا وہ جو انٹرنس ہے وہاں پہ جاؤ جہاں ہر آنے جانے والا آتا تھا، وہاں عباس کا خیمہ ہوتا تھا، تاکہ کوئی بھی غلط ارادے کے ساتھ ان خیموں کے قریب نہ آ سکے۔ عزیزارو، 10 محرم کا دن آیا، ایک ایک کر کے شہادتیں ہوئیں۔ جناب عباس منتظر تھے شہادت کے۔ مقتل میں لکھا ہے لما رأى الحسین وحیدا، جب حضرت عباس نے دیکھا نا کہ آقا حسین تنہا رہ گئے ہیں تو مولا کی خدمت میں آئے، آ کر کہنے لگے یا اخی هل لی من رخصہ، بھئی حسین کیا مجھے میدان جانے کی اجازت ہے؟ خدا مقتل کی کتابوں کے جملے بڑے سخت ہیں، لکھا ہے مانگی تو اجازت تھی حضرت عباس علمدار نے، مگر جواب میں امام حسین کے بارے میں لکھا ہے بقل حسین و بقان شدیدن، جی بھر کے روئے حسین ابن علی، اور جب رونا تھما تو کہنے لگے یا عباس انت حامل لوائی، اے عباس تو میرا سپہ سالار ہے، تو علمدار ہے میرے لشکر کا، اذا مضیتا فتفرق عسکری، عباس تو چلا گیا تو میرے لشکر کا کیا بنے گا؟ عزادارو رو پڑے عباس اور پلٹ کر عرض کیا آقا وہ لشکر کہاں گیا جس کا سپہ سالار تھا؟ یا تو اب آپ بچ گئے یا میں بچ گیا ہوں۔ عزادارو، مولا حسین نے جب دیکھا عباس تیار ہو گئے ہیں نا میدان کے لیے، تو فرمایا کہ فَطْلُبْ لِهَؤُلَاءِ قَلِيلًا مِّنَ الْمَاءِ، عباس اگر میدان میں جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے نا، میدان جنگ میں جانا ہی ہے، تو ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لانے کا کوئی حربہ کرو۔ عزادارو، ایک عالم دین کا جملہ ہے، جناب عباس جب مشق اٹھانے کے لیے اس خیمے میں گئے نا جہاں مشق رکھے جاتے تھے، جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، اس خیمے میں گئے تو کیا دیکھا، منظر کیا ہے؟ عزادارو، پانی تو 7 محرم کا بند ہو چکا تھا نا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیٹ کے بل مشکیزوں پر لیٹے ہوئے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت سکینہ نے دیکھا، اپنے چچا سے لپٹ گئی، کہنے لگی چچا بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، کوئی پانی کا سبیل کرو۔ عزادارو، عباس نے علم لیا، مشکیزہ لیا، فرات کی جانب چلے ہیں۔ 4000 جنگجو سپاہیوں کا لشکر فرات پر قبضہ تھا، تنہا علی کے لال نے 4000 کے لشکر سے فرات کا گھاٹ چھین لیا۔ اب قبضہ جما کے نا گھوڑے کو فرات کے پانی میں ڈالا ہے، ایک چلو پانی بھرا
اور لشکر یزید کی جانب منہ کیا اور زبان حال سے گویا کہا اے لشکر یزید دیکھو فرات پہ علی کے لال کا قبضہ ہے. خدا کی قسم کسی ایک مقتل کی یا تاریخ کی کتاب میں نہ اپنوں نے لکھا نہ غیروں نے لکھا کہ عباس نے پانی پیا ہو. ہاں عزیزارو اس کو وفا کہتے ہیں, اس کو عباس کہتے ہیں. شدید پیاس کا عالم ہے مگر عباس نے پانی چلو میں لیا ضرور, یہ دکھانے کے لیے تیری جرت تمہاری جرت کیسے ہو سکتی ہے عباس کو پانی سے روک سکو. عزیزارو عباس نے مشکیزہ بھرا اور پھر ایک دعا کی, اللہم ان اطفال الحسین عطشانون, میرے اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں, بس میری ان بچوں تک پانی پہنچانے میں عباس کی مدد فرما. عزیزارو عباس نے مشکیزہ بھرا, گھوڑے پہ سوار ہوئے. جب واپسی کی راہ لینا چاہیے نا تو اس دوران فوج یزید, بھاگی ہوئی فوج یزید, فرار کیے ہوئے فوجی دوبارہ پہرا باندھے واپسی کی راہ میں کھڑے ہو چکے تھے کہ اب حسین کے خیموں میں پانی نہ پہنچے. عباس واپس مڑے اور فوج یزید نے چاروں طرف سے عباس کو گھیر لیا. ہر طرف سے عزادار و تیروں کی بارش ہو رہی ہے. ایک شکی نے چھپ کر وار کیا حضرت عباس پر, آپ کا دایاں بازو قلم ہوا. آپ نے مشکیزوں کو بائیں کندھے پر ڈالا اور بائیں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر ایک رجز پڑھا. آپ کہنے لگے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا ان دینی. میرے محترم عزاداروں, میں نے ابھی کہا تھا نا انسان کی سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے, اس کا ایمان ہے. آپ نے رجز پڑھا, اے فوج یزید میرا دایاں بازو قلم کرو گے تو میں اپنے دین کی حفاظت بائیں ہاتھ سے کروں گا. میرا بازو قلم کر دو تب بھی میں اپنے ایمان و دین کی حفاظت کرتا رہوں گا. عزاداروں میں آپ سے پوچھتا ہوں, عباس تو مشق سکینہ کی حفاظت کر رہے تھے, عباس تو مشکیزہ سکینہ کو تیروں سے بچا رہے تھے. گویا آپ کہہ رہے تھے اے لشکر آدھا, مشق کے اندر کا پانی عباس کو یوں عزیز ہے جیسے مرنے والے کو اپنا دین و ایمان عزیز ہوتا ہے. مجھے یہ مشق یوں پیاری ہے, میرے لیے اس مشق کے اندر پانی نہیں, گویا میرا ایمان ہے جس کو میں بچا کے لے جاؤں گا خیام حسینی تک. عزادارو ایک دوسرے شکی نے وار کیا, دوسرا بازو قلم ہوا. آپ نے مشق سکینہ کا تسمہ منہ میں لیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو ہر طرف سے تیر مارے جا رہے ہو, جس کا دایاں بازو بھی قلم ہو چکا ہو, بایاں بھی قلم ہو چکا ہو, طاقت کتنی بچی ہوگی اس میں. عزاداروں مگر پھر بھی علی کے شیر کی ہمت کو دیکھیے. ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ مشق سکینہ کو صحیح و سلامت خیموں تک پہنچاؤں. ہائے افسوس, عباس کی امیدوں اور آرزوؤں پر اس وقت پانی پھر گیا جب ایک تیر آ کر مشکیزے میں پیوست ہو گیا. عزادارو یہ تیر مشکیزوں کو نہیں لگا, یہ آ کر عباس کی آس و امید کو توڑ گیا. عباس کی امید ٹوٹ گئی. عزادارو ابھی مشکیزے سے پانی بہ ہی رہا تھا. یہ آسان ہے میرا اور آپ کا کہنا اور سننا کہ مشکیزے سے پانی بہا. جو ایمان کی طرح جس کو یہ مشق عزیز تھی, جانے کیسے دیکھا ہوگا اس پانی کو بہتے ہوئے, جانے کیسے دیکھا ہوگا ریتے کربلا میں اس پانی کو جاتے ہوئے, جذب ہوتے ہوئے. عزادارو ابھی پانی بہ ہی رہا تھا. ایک شکی نے بھاری گرز مارا. یہ گرز عباس کے سر پہ لگا. عباس کا سر دو نیم ہو گیا. عزادارو عباس کا سر شگافتہ ہو گیا. آپ گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. عزادارو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, اور مقتل کی بعض کتابوں میں یہ سوال حضرت ام البنین نے اٹھایا ہے. آپ کہتی ہیں کہ جب کوئی گھوڑے سوار دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر گرے تو کس چیز کا سہارا لیتا ہے زمین پر آتے ہوئے؟
عزادارو عباس کے بازو تو قلم ہو چکے تھے، ہاں بس گرتے ہوئے ایک آواز دی جو آخری سہارا تھی حسین ابن علی کی صورت میں۔ عباس نے آواز دی، یا ابا عبداللہ علیک منی السلام۔ مظلوم حسین آئے لاش عباس پر اور کہنے لگے، الان انکسر ظہری، عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، عباس میرے چارے گم ہو گئے، میری زندگی کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ عباس دیکھو دشمن تانے دے رہا ہے، دشمن کا کہہ رہا ہے کدھر گیا ہے تیرا عباس؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ پروردگارا ہماری ذکر حسین کی سجائی گئی یہ محفل، برپا کی گئی یہ مجلس اپنی بارگاہ میں اعلیٰ ترین درجے کی عبادت کا درجہ عطا فرما۔ پروردگارا اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ کائنات کے چپے چپے میں، ارض و سما میں، جہاں جہاں بھی ذکر حسین برپا کیا جا رہا ہے، میرے اللہ ذکر حسین کو، عزاداری حسین ابن علی کے برپا کرنے والے، اس میں حصہ ڈالنے والے، اس میں شریک ہونے والے، کسی بھی طرح سے اس میں شرکت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، عزاداران حسین ابن علی دنیا جہاں میں جہاں جہاں بھی آباد ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ان کی مشکلات اور پریشانیاں ان کے لیے آسان فرما، ان کی مصیبتیں اور امتحان ان کے لیے سہل فرما، ان کی آزمائشوں میں ان کو کامیاب و کامران فرما۔ میرے اللہ جو مومنین مریض ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ بالخصوص ایک مومن مریض ہیں، پروردگارہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ تمام مومنین جو مریض ہیں ان کی راتوں کو شفا یاب سحر عطا فرما۔ پروردگارہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو مومنین مالی طور پہ پریشان ہیں ان کو روزگار وسیع و حلال عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ پروردگارہ جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کو درس کربلا پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ ہر ایک کو اپنے والدین کا تابع و فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ کربلا کے شہداء کا واسطہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ رابطے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ منتظرین امام زمانہ میں سے شمار فرما، ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں سے شمار فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ امام وقت کا واسطہ ہے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو میرے اللہ تو نے رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے ہمیں بھی نظر عطا فرما، ہمیں بھی نیاز عطا فرما، ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد حالت ایمان میں موت نصیب فرما۔ میرے اللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حالت توبہ میں موت نصیب فرما۔ مرتے دم میرے اللہ کلمہ شہادتین کا اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کی ہولناکیوں میں ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی مدد عطا فرما۔ میرے اللہ ہماری اہم ترین دعائیں زندگی میں بارہا زیارت قبر حسین عطا فرما، آخرت میں شفاعت مادر حسین عطا فرما، بحق زہرا و امہا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو، یہ فاطمہ کی امانت ہے، اتنا یاد رکھو، ہمیں حسین نئی نسل کے سپرد کرو۔